السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 8 جزم. تختی نمبر 8 جزم. بچوں کل کا سبق آپ کو یاد ہے؟ جی ہاں. حمزہ حمزہ زبر، حمزہ حمزہ زیر، حمزہ حمزہ پیش، جمع کریں. یہ جزم کہاں ہوتی ہے؟ حرف کے اوپر. جس حرف پر جزم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ساکن. ساکن حرف کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر جزم. ساکن حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ ایک مرتبہ. کیسے پڑھا جاتا ہے؟ زبر زیر پیش والے حمزہ کو کیسے پڑھیں گے؟ بغیر جھٹکے کے. زبر زیر پیش ہے نا. اور ساکن حمزہ کو کیسے پڑھیں گے؟ جھٹکے کے ساتھ. شاباش بچوں کل کا سبق آپ کو یاد ہے. اور کل میں نے آپ کو یہ حروف قلقلہ بھی پڑھائے تھے، ٹھیک ہے. لیکن آج جو ہے ہم اس حروف قلقلہ کو جو ہے ہٹا دیتے ہیں. پہلے اس تختی کو ہم مکمل کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر الگ سے جو ہے حروف قلقلہ کی جو ہے ہم مشق کریں گے اور الگ سے ہم پڑھائیں گے. حمزہ تا زبر، حمزہ تا زیر، حمزہ تا پیش، ات ات تو قلقلہ ہو جائے. ات ات جمع کریں. حمزہ سا زبر، حمزہ سا زیر، حمزہ سا پیش، جمع کریں. حمزہ حا زبر، حمزہ حا زیر، حمزہ حا پیش، جمع کریں. حمزہ خا زبر، حمزہ خا زیر، حمزہ خا پیش، جمع کریں. حمزہ دال زبر، حمزہ دال زیر، حمزہ دال پیش، جمع کریں. حمزہ را زبر، حمزہ را زیر، حمزہ را پیش، جمع کریں. دیکھو بچوں را ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو را کو آپ نے جو ہے موٹا پڑھنا ہے. را ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو را کو آپ نے باریک پڑھنا ہے. ایک چیز آپ یہ ذہن میں رکھیں. اور دوسری چیز جو ہے آپ کو ایک بہت اہم جو ہے بتانی تھی، کل میں بھول گیا، آج آپ کو بتا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے تختی نمبر 3 میں یا تنوین کی تختی میں یا کسی اور تختیوں میں آپ نے جو ہے جوڑ کیا اپنا اس میں تنوین کی تختی میں اور زبر زیر پیش کی تختی میں کہ آپ نے حرف کو حرکت سے ملایا تھا. یہاں پر جو ہے اس تختی میں جو ہے حرف کو حرف سے ملایا جا رہا ہے. یہ جوڑ کا جو ہے دوسرا طریقہ ہے. ایک جوڑ کا طریقہ کیا ہے؟ حرف کو حرکت سے ملانے کا. اور دوسرا طریقہ ہے حرف کو حرف سے ملانے کا. یہاں پر جو دوسرا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ حرف کو حرف سے ملانے کا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ را پر جو ہے را ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھنا ہے. را ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو را کو جو ہے آپ نے باریک پڑھنا ہے. اسی طریقے پر جو ہے پوری تختی جو ہے ختم کرنی. لیکن آخر میں جو ہے اس تختی کے آخر میں 2 الفاظ ایسے ہیں کہ جن کو جو ہے میں سمجھانا جو ہے ضروری سمجھتا ہوں. حمزہ واو زبر او، حمزہ واو پیش او، او اس کو ذہن میں رکھیں. واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو یہ کیا بنتا ہے؟ واو لین بنتا ہے. اور یہ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو کیا بنتا ہے؟ واو مدہ بنتا ہے. واو مدہ کو ایک الف کھینچنا ہوتا ہے اور جو ہے حروف لین کو جلدی اور نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. آپ نے تختی میں پڑھا تو او حمزہ واو زبر او، حمزہ واو پیش او. اسی طریقے پر حمزہ یا زبر ای اور حمزہ یا زیر ای، یہ 2 الفاظ جو ہیں ان کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ یہ بھی جائے مدہ جائے لین ہے، جلدی اور نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. اور یہ جو ہے جائے مدہ ہے تو اس کو آپ نے ایک الف کھینچ کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس تختی کے اندر تھوڑے سے یہ الفاظ ایسے مختلف تھے جو میں نے آپ کو سمجھایا. اچھا ابھی جو ہے آپ کو ہم یہ بتانے جا رہے ہیں کہ حروف قلقلہ 5 ہیں. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ قاف، قاف، با، جیم، دال. بچہ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5. کون کون سے؟
جب یہ ساکن ہو یعنی ان کے اوپر جزم آ جائے، ان پر جو ہے جزم آ جائے تو آپ نے ان پر قلقلہ کرنا ہے۔ قلقلہ کہتے ہیں آواز کو گیند کی طرح اچھالنا، آسان لفظوں میں بچوں کی زبان میں سمجھیں، قلقلہ کہتے ہیں آواز کو گیند کی طرح اچھالنا، یعنی جیسے گیند آپ اوپر سے پھینکتے ہیں تو زمین کو لگنے کے بعد جو ہے وہ اچھلتی ہے، تو ایسے ہی آپ نے قلقلہ والے حرف کو اچھالنا ہے۔ جبکہ دیگر جو الفاظ ہوتے ہیں جب وہ ساکن ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ آواز اور سانس کو ساکن حالت میں پڑھتے ہوئے حروف قلقلہ سے ہٹ کر جو الفاظ ہوتے ہیں وہاں سانس اور آواز دونوں کو توڑنا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے نا۔ حمزہ ذال زبر از، ٹھیک ہے نا، حمزہ کاف زبر اک، حمزہ حا زبر اح، ٹھیک ہے، سانس حمزہ خا زبر اخ، سانس اور آواز دونوں کو آپ نے جو ہے روک لینا ہے۔ لیکن جو حروف قلقلہ ہیں ان میں آواز کو تھوڑا سا آپ نے اچھالنا ہے۔ حمزہ قاف زبر اق اق، حمزہ قا زبر اق، حمزہ با زبر اب، حمزہ جیم زبر اج، حمزہ دال زبر اد، ایسے آپ نے آواز کو اچھالنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ حمزہ قاف زبر، حمزہ قاف زیر، حمزہ قاف پیش، جمع کریں، پھر جمع کریں، پھر جمع کریں، حمزہ قا زبر، حمزہ قا زیر، حمزہ قا پیش، جمع کریں، پھر جمع کریں۔ یہ تھوڑا سا اس کو نیچے کریں، اس الفاظ نظر نہیں آ رہے، یہ ٹھیک ہے جی۔ حمزہ با زبر، حمزہ با زیر، حمزہ با پیش، جمع کریں، پھر جمع کریں، ٹھیک ہے جی۔ حمزہ جیم زبر، حمزہ جیم زیر، حمزہ جیم پیش، جمع کریں، ٹھیک ہے جی۔ حمزہ دال زبر، حمزہ دال زیر، حمزہ دال پیش، جمع کریں، ٹھیک ہے۔ حروف قلقلہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرانے ہیں کہ 5 ہیں، اور کون کون سے ہیں یہ بھی آپ نے یاد کروانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ قلقلہ ہوتا کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو ہے بطور خاص آپ نے مشق کرانی ہے کہ اور پھر یہ بھی بتانا ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو مشابہ قلقلہ ہیں، یعنی جن کی آواز جو ہے اپنا ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ اب وہ میں آپ کو جو ہے وہ بتاتا ہوں، ابھی یہ ان ساروں کو مٹا دیتا ہوں، ان کے ساتھ جو ہے نا یہ مشابہ قلقلہ ان کے ساتھ جو ہے یہ ہے۔ اب آپ نے پڑھا حمزہ قا زبر اق، یہاں آپ نے قلقلہ کیا، حمزہ تا زبر ات، یہاں پر بعد ہم قلقلہ کر دیتے ہیں، اور یہ جو ہے قاف، اب اس میں جو ہے حمزہ کاف زبر اق، یہ باریک والا کاف ہے، یہاں پر بھی قلقلہ ہو جاتا ہے۔ تو باریک والا کاف اور 2 نقطوں والا تا یہ مشابہ قلقلہ ہیں، ان کو پڑھتے وقت آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اور بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ بچے جو ہے وہاں پر قلقلہ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر اک، حمزہ کاف پیش اک، ایسے، ٹھیک ہے۔ اور اگر قلقلہ ہو جائے گا تو یہ حرف جو ہے خود بخود تبدیل ہو جائے گا اور جو ہے بالکل غلط ہو جائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔